بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا تھا اور سلطان کی دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ ان ہزاروں افراد میں بڑے اولیاء، ابدال، بزرگ شخصیتیں بھی موجود تھیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنی دربار میں بیٹھے لوگوں کو کہا کہ کیا آپ میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرائے؟ تو سارے لوگ خاموش تھے۔ اس دربار میں ایک غریب دیہاتی موجود تھا۔ اس غریب دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرواؤں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے شرائط پوچھی تو اس غریب دیہاتی نے یہ شرط رکھی کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور دریا کے کنارے پر 6 ماہ کا چلہ کاٹنا ہوگا۔ 6 ماہ کا چلہ کاٹنے کے بعد میں آپ کا یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس غریب دیہاتی نے کہا کہ 6 ماہ کا میرا گھر کا خرچہ جو ہے وہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو سلطان نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ غریب دیہاتی چلا گیا۔ جب 6 ماہ گزرے تو سلطان نے اس کو بلا لیا کہ آپ میرے کام کا بتائیں، میرے کام کا کیا ہوا؟ تو اس غریب آدمی نے کہا کہ سلطان، میرے جو وظائف تھے وہ کچھ الٹے ہو گئے ہیں، کچھ میرے وظائف مختلف ہو گئے ہیں، اس چلہ کاٹنے میں 6 ماہ اور لگیں گے۔ تو سلطان نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، 6 ماہ گزر جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ 6 ماہ گزارنے کے بعد جب اس غریب آدمی کو سلطان نے بلا لیا اور پوچھا کہ میرے کام کا کیا ہوا، تو اس غریب دیہاتی نے کہا کہ سلطان، کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں غریب آدمی تھا، میرے گھر کا خرچہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا تھا، تو میں نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے اور خرچہ لینے کے لیے میں نے آپ سے یہ جھوٹ بولا ہے، اور کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، یہ سارا جھوٹ ہے۔ تو سلطان کو بہت غصہ آیا اور اس دربار میں اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا کہ آپ بتائیں کہ اس کے جھوٹ کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو اس وزیر نے کہا کہ سلطان، اس آدمی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے اور یہ بڑا جرم ہے، لہذا اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کا گلا کاٹ دیں اور یہ ختم ہو جائے گا، اس کی سزا ہو جائے گی۔ تو دربار میں ایک بزرگ شخص موجود تھا، نورانی چہرے والا۔ تو اس نے کہا کہ سلطان، اسی وزیر نے جو مشورہ دیا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسرے وزیر سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو دوسرے وزیر نے کہا کہ اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کی سزا کچھ سخت ہونی چاہیے، اور سزا یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو زندہ کتوں کے آگے ڈال دیں تاکہ کتے اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا ڈالیں، اس کے جسم کی ہڈیاں کھائیں، اس کے جسم کا گوشت کھائیں، اور تاکہ یہ ذلیل اور تکلیف کے ساتھ مر جائے۔ تو اسی دربار میں بیٹھے بزرگ شخص نے، نورانی چہرے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر بادشاہ کا غلام ایاز بیٹھا تھا۔ تو سلطان نے اپنے غلام، پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ ایاز بھائی،
آپ بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو غلام ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، 1 سال آپ کی حکومت سے، آپ کی بادشاہی سے ایک غریب کے بچے پلتے رہے اور ایک غریب کا گھر چلتا رہا، اور ایک غریب نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، تو اس کے جھوٹ بولنے سے نہ تو آپ کی بادشاہی میں کمی آتی ہے، اور اس کے جھوٹ بولنے پر نہ تو آپ کی عزت میں فرق پڑتا ہے۔ تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اگر آپ اس غریب کو قتل کر ڈالیں گے تو ان کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ تو اسی نورانی چہرے والے بزرگ شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو سلطان نے اس بزرگ شخص کو بلایا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے تینوں وزیروں کی تصدیق کر لی، تینوں کے لیے آپ نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ آپس میں ان تینوں کا اتفاق کیسے ہوگا؟ بات کیا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ تو اس نورانی چہرے والے بزرگ شخص نے کہا کہ سلطان صاحب، پہلے وزیر نے جو آپ کو مشورہ دیا، وہ پہلا وزیر اصل میں ایک کسائی ہے، اور کسائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ گوشت کو کاٹنا، جانداروں کا گلا کاٹنا، کسائی کا کام ہی کاٹنا ہے۔ تو اس نے اپنی نسل بتا دی، اس نے اپنی عادت بتا دی، اس میں قصور اس کا نہیں، قصور آپ کا ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو اپنی دربار میں وزیر رکھ لیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جس وزیر نے آپ کو مشورہ دیا، تو وہ وزیر ایسا ہے کہ اس کا باپ دراصل اس کا باپ بادشاہوں کے کتوں کو نہلاتا تھا، بادشاہ کے کتوں کی صفائی کرتا تھا، ان کو نہلاتا تھا۔ تو اس وزیر نے بھی اپنی عادت اور اپنی نسل جو ہے وہ متعارف کرائی ہے۔ تو اس میں اس کا قصور نہیں، قصور آپ کا ہے کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو وزیر رکھا ہے جس کا باپ بادشاہوں کے کتوں کو نہلاتا ہے، تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو غلام ہے، غلام ایاز آپ کا پیارا خادم ہے، آپ کا پیارا غلام ہے، یہ ایاز جو ہے اصل سید زادہ ہے، اور سید کی صفت یہ ہونی چاہیے، سید کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ سید کربلا میں اپنا پورا خاندان جو ہے قربان کرتا ہے، لیکن کسی سے بدلہ لینے کا کبھی سوچتا بھی نہیں۔ تو ایاز جو ہے وہ سید زادہ ہے، اس نے اپنی صفت متعارف کرائی ہے، اپنا تعارف کرایا ہے۔ تو بادشاہ حیران ہوا اور اپنے غلام ایاز سے کہا کہ ایاز، تو نے میرے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے، میرے دربار میں میری خدمت کی ہے، آپ نے مجھ سے کبھی نہیں بتایا کہ آپ سید ہو۔ تو خادم ایاز، غلام ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج میرا راز جو ہے وہ فاش ہو گیا ہے، کھل گیا ہے۔ اس بزرگ شخص نے، بزرگ آدمی نے اگر میرا راز کھولا ہے، تو میں بھی اس کا ایک راز وہ کھول رہا ہوں کہ دراصل یہ بزرگ آدمی، بزرگ شخص نورانی چہرے والا، یہ کوئی عام شخصیت، عام آدمی نہیں، یہ وہی شخصیت، وہی آدمی ہے جس کی تلاش میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو جیسے کہا جاتا ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، اور ہر آدمی اپنی عادت سے اپنی نسل کا تعارف کراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اپنی عادات اور اپنی صفات کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔